کی زندگی کی کہانی بتاتی ہے کہ اسے ایک نہیں بلکہ 2 بڑے دردناک طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نوح کے زمانے میں بدی کا طوفان تھا۔ تخلیق، کاملیت اور محبت کے خدا کو یاد رکھنے والوں کی تعداد کم ہو کر صرف 1 رہ گئی تھی۔ خدا کے لوگوں میں سے صرف نوح ہی باقی بچا تھا۔ انسان کی ذات میں پائی جانے والی بدی کے پیش نظر خدا نے انسانی زندگی سدھارنے کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے اس کی عمر کی حدیں 120 سال مقرر کر دیں۔ اسی دورانیے میں خدا نے نوح کی زندگی ایک مثالی زندگی کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھی۔ خشک زمین پر ایک بہت بڑی کشتی کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا، تاہم نوح کے لیے اس منصوبے کے ساتھ مکمل طور پر طویل وابستگی اور اطاعت کے معنی موجود تھے۔ ہم میں سے اکثریت کے لیے کسی ایک منصوبے سے چمٹے رہنا چاہے بعض اوقات پریشانی، اکتاہٹ اور بیزاری کا سبب بنتا ہے۔ یہ امر دلچسپ ہے کہ نوح کی اس منصوبے سے وفاداری اور وابستگی کا عرصہ آج کے انسان کی زمینی زندگی کے دورانیے سے بھی طویل تھا۔ کوئی طویل منصوبہ جو اس کے مقابلے پر لایا جا سکتا ہے وہ ہماری اپنی زندگیوں کا ہی ہے، اور نوح کی زندگی ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ خدا کی رضا کے پیش نظر اس کی مقبولیت پانے کے لیے ہم اپنی ساری زندگی کی اطاعت اور ممنونیت میں گزاریں۔ خدا ان سے وفادار رہتا ہے جو اس کے تابع رہتے ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ خدا ہمیں ان سے ہر بار نہیں نکالتا بلکہ مشکلات میں ہماری فکر کرتا اور ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وفاداری طویل وابستگی کا نام ہے۔ گناہ آلودہ فطرت کے زمینی زندگی میں ساتھ رہنے کے باوجود کوئی بھی شخص خدا کا وفادار ہو سکتا ہے۔ آمین۔